الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد حضرات سورہ بنی اسرائیل کی مختصر سی آیہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کے حوالے سے آپ سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہمارے 11 اماموں کی امامت کا قائل نہ ہو اور وہ ہم سے ہمارے آخری امام کے سلسلے میں بحث کرے اور ہم سے سوال جواب کرنا چاہے،
دلائل طلب کرے، ثبوت مانگے، تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ پہلے ہم سے غدیر پر گفتگو کرو۔ جب غدیر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد تم ہم سے امام کی غیبت کے سلسلے میں گفتگو کرنا۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں غدیر کے سلسلے میں عرض کی تھی۔ دیکھیے، قبلہ غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ دوسرے بھی غدیر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، دن کا وقت تھا، کجاووں کا منبر تھا، رسول نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور دکھایا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اب اس واقعے کا انکار تو کسی شخص کے بس میں نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یہاں پر اتنے کم لوگوں میں مجلس منعقد ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی کل یہ کہے کہ آغا باقر کے امام باڑے میں مجلس نہیں ہوئی تو بہت سے لوگ کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ نہیں، امام باڑے میں مجلس ہوئی۔ تو جہاں اتنے لوگ ہیں وہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو جہاں 1.25 لاکھ حاجی ہوں وہاں انکار کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ غدیر کا واقعہ نہیں ہو۔ اسی لیے اکثر خانخواہوں سے بھی غدیر کے تذکرے کی آوازیں آتی ہیں، لوگ جھوم جھوم کے کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کی خدمت، اے بیٹا چپ رہو، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے قبلہ، سنیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا قرآن میرے خیال میں ہر مومن کے گھر میں موجود ہوگا۔ فرمان علی صاحب نے ترجمہ بھی کیا ہے اور حاشیے بھی تحریر کیے ہیں۔ انہوں نے حاشیے پہ لکھا ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو مسلسل ہلتے رہتے تھے۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں قبلہ، ہلتے رہتے تھے، مسلسل ہلتے رہتے تھے۔ آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں جی اس کے بارے میں تو ان کی کوئی عبادت ہلے بغیر پوری نہیں ہوتی، مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں، ہلتے رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہودی ہلتے رہتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، ہل رہے ہیں، دیوار گریہ کے قریب ہیں، ہل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ہر عبادت جھوم جھوم کے ہوتی۔ اور کریں آپ، جو میں عرض کر رہا ہوں، جھوم جھوم کے ہوتی۔ عزیزو، ہم کبھی نہ کہتے اگر لوگ ہماری عزاداری پر اعتراض نہ کرتے، ہماری عزا پر، ہمارے ماتم پر، ہماری مجلس پر، آپ غور کر رہے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اکثر ہم کو یہودیوں سے نسبت دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہیں اور عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، تو لوگ ہم کو یہودی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ مجمع ہمیں بتائے کہ جب ہمیں 1400 سال سے لوگ یہ کہہ کے چڑھا رہے ہیں کہ تم یہودیوں کی سازش کا نتیجہ ہو، تو ہم کو بھی جواب دینے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا سنیں، ہمیں بھی جواب دینے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو بھئی یہودیوں کا معاملہ ہی یہی تھا کہ جب بھی ذکر کرتے تھے مسلسل ہلتے رہتے تھے۔ اب وہ اثرات مسلمانوں کے کس فرقے میں ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو،
قرآن سے قوالی تک. بھئی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں عزیزوں، یہ خالی مناظرے کا جملہ نہیں ہے، اس میں کچھ آپ کے لیے اشارہ بھی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب سمجھیے. دیکھیں میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے میری بات سمجھیے. دیکھیں یہ ہمارے عزا خانے ہیں، یہ ہمارے امام باڑے ہیں، یہ روزے جو ہیں یہ ائمہ کے روزوں کی شبیہ ہیں. بہت توجہ آپ حضرات. ہاں بیٹھیے قبلہ بیٹھیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد تشریف یا علی مدد. یہ اس شہر میں نہ معلوم کتنے روزے بنے ہوئے ہیں. آپ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی شبیہ، حضرت عباس کے روزے کی شبیہ، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جائیے، بوسہ دیجئے، ماتم کیجئے، مجلس کیجئے، ذکر کیجئے. لیکن خدا کے لیے میری بات سمجھیے. میں بہت دور کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن میں مولا عباس کے حوالے سے اس باب المراد ایوان میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنی بارگاہوں کی روحانیت کو آسیبیت میں نہ بدلیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب آگے آپ کو اختیار ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور ایک اور بہت دور کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے. اہل بیت اطہار سے منسوب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کا انتظام شیعوں کے ہاتھ میں رہا ہو اور وہاں کبھی یہ حالات رہے ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب آپ سوچئے کہ میری بات کے اوپر کہ میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ان چیزوں کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ان چیزوں کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی انہیں کا مسلسل یہ ہلتے رہتے تھے. غور فرمانا، یہ ہلتے رہتے تھے. ایک بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو بہرحال عزیزوں، تو ان کی بہت سی سازشیں ہیں اور ان سازشوں کے تحت بھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خانقاہوں میں لوگ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. انہوں نے کہا یہ قول ہے، اور جو قول کو بار بار کہے وہ قوال کہلاتا ہے. جو کسی قول کو دہرائے، ریپیٹ کرے، تکرار کرے، وہ قوال کہلاتا ہے. تو اب قوالی جو ہے اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی غدیر تو سب بیان کر رہے ہیں، تو جب سب غدیر بیان کر رہے ہیں تو کیا سب ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں قبلہ، بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ بھئی غدیر بیان تو کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مولا کے معنی کیا بیان ہو رہے ہیں. مولا کے معنی کیا بیان ہو رہے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبان پر تو من کنت مولا ہے اور دل میں سقیفہ کا صنم ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنیے عزیزو، ہمارے یہاں ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہم یوں ہی ایسے نہیں ہے کہ ان کو بھی امام کہنے لگے اور ان کو بھی امام کہنے لگے، ان کو بھی امام کہنے لگے. نہیں، تمام ائمہ کے نام ہم کو رسول نے بتائیں. ہم اس میں کسی ایک کا بھی نہ اضافہ کرتے نہ کوئی کمی کرتے. جن کو نبی نے امام کہا ان کو ہم امام مانتے ہیں، اور کسی کو ایسے ہی امام نہیں مانتے. رسول اللہ نے ایک بار نہیں پہچانوایا، بار بار پہچانوایا. سنیے، سید علی حمدانی اپنی کتاب مودت القربہ میں تحریر فرماتے ہیں. سید علی حمدانی، کتاب کا نام مودت القربہ. سنیے، اس میں کہتے ہیں کہ جب رسول کا آخری وقت آیا
دیکھیں روایت ان کی ہے، اس کے لفظ اور حرف کے ہم ذمہ دار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا آخر وقت آیا تو پیغمبر نے عباس ابن عبد المطلب کو بلایا. یہ عباس کون؟ کہ رسول کے چچا. ان کو بلایا اور بلانے کے بعد عباس سے کہا کہ عباس، اگر میں دین کے سلسلے میں، اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں آپ کو کوئی وصیت کروں تو آپ اس پہ عمل کریں گے؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے اور یہ کہا کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ کی کسی وصیت پر عمل نہیں کر سکتا. تب انہوں نے مولا علی کو بلایا، رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا. علی آئے، کہا یا علی، اگر میں آپ کو کوئی وصیت کروں تو آپ اس پر عمل کریں گے؟ دیکھیں ایک جملہ یہاں پر ہے، بڑا اہم جملہ ہے، اور اس وقت کیونکہ کثرت سے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لہذا میں پیغام کی صورت میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خدا کے لیے اتنا زیادہ عقل مند نہ بن جائیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا باپ مر جائے اور کوئی تعزیت کے لیے آئے تو آپ ایسی باتیں کریں کہ تعزیت کے لیے آنے والے کو اس بات کا افسوس ہو کہ ہم کیوں آ گئے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب تو اولڈ ایج تھی، کافی دن سے آن بیڈ تھے، اب تو سمجھئے ان کی مشکل آسان ہو گئی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھئی جو تعزیت کے لیے آ رہا ہے وہ بیچارہ افسوس ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ صاحب ہم یہاں آئے کیوں. سمجھ رہے ہیں؟ یا بیٹا باپ کا شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہا ہے کہ ابا وصیت کر دیجئے جائیداد کے بارے میں. کچھ غور نہیں کر رہے ہیں آپ. یہاں رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی کہ آپ ہماری وصیت پر عمل کریں گے. پہلی بار مولا علی کی آواز گلوگیر ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ رسول نے وصیت کا تذکرہ کیا تھا. پیغمبر نے پھر پوچھا، گلوگیر آواز سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. تب پیغمبر اسلام جناب بلال کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا بلال ذرا میرا امامہ لے آؤ. بلال امامہ لے گیا، کیسے سامنے رکھو، سامنے رکھا. کہا بلال میری ابا لے آؤ. بلال ابا لے کے آئے، کیسے بھی سامنے رکھو. بلال میری قبا لے آؤ. بلال قبا لے کے آئے، کیسے بھی سامنے رکھو. بلال میری تلوار لے آؤ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. بلال تلوار لے کے آئے، کہا یہ بھی سامنے رکھو. بلال میرا نیزہ لے آؤ. بلال نیزہ لے کے آئے، یہ بھی سامنے رکھو. بلال میرا مسلح لے آؤ. مسلح لے کے آئے، یہ بھی سامنے رکھو. بلال میری چادر لے آؤ، جس کو میں اوڑھتا تھا وہ چادر آئی، یہ بھی سامنے رکھو. اس کے بعد فرمایا بلال میری ڈھال لے آؤ، میری زرہ لے آؤ. سارے تبرکات جمع کیے اور اس کے بعد کہا یا علی میرا ناقہ باہر کھڑا ہوا ہے، یہ سارے تبرکات، یہ ساری چیزیں جو میری ہیں اسے آپ اٹھائیے اور گھر سے باہر جائیے، اس ناقے پر اسے بار کیجئے اور اسے لے کے اپنے گھر جائیے تاکہ سارا زمانہ دیکھ لے اور میری وراثت کے سلسلے میں کوئی آپ سے اختلاف نہ کرے. کیا سنا اس مجمع نے؟ کوئی آپ سے اختلاف نہ کرے. ابھی شاید کوئی خاموش نہیں رہے گا. عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں. مولا علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں. عباس ابن عبد المطلب سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن رسول نے اپنا امامہ عباس کو نہیں دیا، علی کو دیا. اپنی زرہ عباس کو نہیں دی، علی کو دی. اپنی تلوار عباس کو نہیں دی، علی کو دی. اپنی قبا عباس کو نہیں دی، علی کو دی. اپنی چادر عباس کو نہیں دی، علی کو دی. اپنا ناقہ عباس کو نہیں دیا، علی کو دیا. اب ہمیں بتاؤ کہ جب محمد کے گھر کا بوڑھا علی کی برابری نہیں کر سکتا، دیکھیں قبلہ جب ذاکر ممبر پہ آتا ہے
تو کبھی لوگ فرمائش کرتے ہیں یہ پڑھ دیجیے گا یہ پڑھ دیجیے گا، کبھی صاحب خانہ یا بانیان مجلس فرمائش کرتے ہیں، کبھی سامعین فرمائش کرتے ہیں۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا، لہذا میں اپنی خواہش کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں قبلہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج یہ نوجوان انشاءاللہ خوش ہو کے اٹھیں گے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اور یہ مومنین کو خوش کرنا سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذکر اہل بیت پر مومنین ہی خوش ہوتے ہیں، منافقین خوش نہیں ہوتے، منافقین خوش نہیں ہوتے، مومنین ہی خوش ہوتے ہیں، کوئی اور خوش نہیں ہوتے۔ منافقین تو طرح طرح کے سوال ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ فرمائیں کہ اس وقت امام کون ہے؟ کتاب کا نام مناقب آل ابی طالب، لکھنے والے علامہ ابن شہر آشوب۔ آنے کے بعد کہا یہ بتائیے کہ امام اس وقت کون ہے؟ تو آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، ہم۔ کہا آپ امام ہیں؟ کہا ہاں ہم امام۔ کہا وہ زید ابن حسن تو کہہ رہے ہیں کہ وہ امام ہے۔ تو امام نے فرمایا ایک بار ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے پوچھو کہ ان کے پاس رسول اللہ کے کچھ تبرکات ہیں۔ سنا ہی نہیں آپ نے؟ ان سے پوچھو جا کے کہ کیا ان کے پاس رسول اللہ کے کچھ تبرکات ہیں۔ دیکھیں آپ کا ذوق سماعت دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد فدق تو چھین لیا گیا، اور جب فدق چھینا گیا تو ہماری شہزادی سے کہا گیا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں جو ترکہ ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اب ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بھیا فدق تو تم نے چھین لیا اور یہ کہا کہ جو رسول چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ بتاؤ رسول کا امامہ کس کے پاس ہے؟ رسول کی ابا کس کے پاس ہے؟ رسول کی قبا کس کے پاس ہے؟ رسول کی ذرا کس کے پاس ہے؟ اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث کون؟ یہی آپ کے چھٹے امام نے فرمایا جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ ان کے پاس رسول کے کچھ تبرکات ہیں۔ وہ شخص جناب زید ابن حسن کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ امام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم امام ہیں۔ کہا آپ کے پاس رسول کے کچھ تبرکات ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم وہ دیکھیں گے تبھی آپ کو امام مانیں گے۔ یہ شخص گھر کے اندر گیا اور اس کے بعد ایک امامہ اور ایک زرہ لے کے آیا اور کہنے لگا یہ رسول کی زرہ ہے اور یہ رسول کا امامہ ہے، جیسے آج کل لوگ منہ مبارک کی زیارت کراتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ وہ بھی لے آیا، اس نے کہا یہ رسول کی زرہ ہے اور یہ رسول کا امامہ ہے۔ انہوں نے غور سے دیکھا، نہ تو ان کو وہ امامہ رسول کا امامہ نظر آیا اور نہ وہ زرہ رسول کی زرہ محسوس ہوئی۔ یہ شخص وہاں سے اٹھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ دیکھیں سنیے، آج جو کچھ میں آپ کے سامنے فضائل پڑھ رہا ہوں وہ دل کھول کے سنیے، کان کھول کے نہیں، دل کھول کے۔ آنے کے بعد چھٹے امام سے کہا کہ وہاں گئے تو انہوں نے ایک امامہ دکھایا، ایک زرہ دکھائی، لیکن ہم کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ امامہ رسول کا امامہ ہے اور وہ زرہ رسول کی زرہ ہے۔ کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ امام ہیں تو اب آپ دکھائیے رسول کی زرہ کیا ہے اور رسول کا امامہ کیا ہے۔ امام نے کہا ابھی میں تجھے دکھاتا ہوں۔ یہ سمجھا کہ ابھی امام بھی گھر کے اندر جائیں گے اور کسی صندوقچے سے رسول کی زرہ نکالیں گے، رسول کا امامہ نکالیں گے اور لے کے آئیں گے اور کہیں گے یہ رسول کی زرہ ہے، یہ رسول کا امامہ ہے۔ امام نے کہا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ بھی میری طرف دیکھیں، کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی انگوٹھی کو، اپنی خاتم کو زمین پہ پٹکا۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ اپنی انگوٹھی کو زمین پہ مارا۔ اب جیسے ہی اپنی انگوٹھی کو زمین پہ مارا، امام کی انگوٹھی سے رسول کی زرہ باہر آئی۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ اور اسی انگوٹھی سے رسول کا امامہ باہر آیا۔ کہا دیکھ یہ ہے رسول کا امامہ اور یہ ہے رسول کی زرہ۔ اب انکار کی کوئی سیرت نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ خالی میں نے تجھے امامہ اور زرہ دکھایا نہیں ہے، بلکہ دیکھ، یہ کہہ کہ امام نے وہ امامہ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا۔ اب
اللہ اکبر. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. اپنے سر پر رکھا. اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے انہی کا امامہ ہے. اس کے بعد زرہ پہنی. اس سے دیکھا کہ جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ زرہ انہی کے لیے بنائی گئی ہے. اس نے امامہ دیکھا, زرہ دیکھی. اب اس کے بعد ذرا امام کا جملہ سنیے, اور جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا. جی چاہے خاموش رہ کے سنیے, جی چاہے نعرہ لگا کے سنیے, جی چاہے داد دے کے سنیے. امام نے فرمایا دیکھا تو نے, یہ ہے رسول کا امامہ اور یہ ہے رسول کی زرہ. اس کے بعد فرمایا یہ جو رسول کا امامہ ہے, یہ جو رسول کا امامہ ہے کہ یہ زمین سے اگنے والی کپاس سے بننے والے دھاگوں سے بنے ہوئے کپڑے کا نہیں ہے. نہیں عزیزوں, ایسے نہیں سنی جائے گی مجلس. کہ یہ اس سے بنا ہوا نہیں ہے. کہ پھر یہ کیا ہے؟ کہ یہ خزانہ کن فیکون سے آیا ہے. سنیں, امام نے فرمایا یہ خزانہ کن فیکون سے آیا ہے. بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا یہ خزانہ کن فیکون سے آیا ہے. پڑھئے مولانا فرمان علی صاحب قرآن کے حاشیے پر تحریر کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے پروردگار سے کہا, پروردگار میری امت یہ پوچھتی ہے کہ تو اگر کسی کو رزق دیتا ہے تو اپنے خزانے سے دیتا ہے, مال دیتا ہے تو اپنے خزانے سے دیتا ہے, عزت دیتا ہے تو اپنے خزانے سے دیتا ہے, حکومت دیتا ہے تو اپنے خزانے سے دیتا ہے, جو کچھ تو عطا کرتا ہے وہ اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے. پروردگار میری امت پوچھتی ہے تیرا خزانہ کہاں ہے؟ قبلہ خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے, اتنا بڑا کلیجہ چاہیے سننے کے لیے. کہ یہ بتا کہ تیرا خزانہ کہاں ہے؟ تیرا خزانہ زمینوں میں ہے, یعنی زمین کے طبقات میں ہے, یا پھر آسمانوں میں ہے؟ پہلے آسمان پر ہے, دوسرے آسمان پر ہے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں عرش پر. تیرا خزانہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنی امت سے کہہ دو کہ میرا خزانہ نہ زمینوں میں ہے نہ آسمانوں میں ہے, بلکہ میرا خزانہ ہے کن فیکون. اللہ اکبر. میرا خزانہ ہے کن فیکون. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کو کچھ عطا کرنے کے لیے زمین کی طرف رخ نہیں کرنا پڑتا کہ یہاں سے اٹھایا اور ان کو دے دیا, پہلے آسمان سے کچھ اٹھایا انہیں عطا کر دیا, دوسرے آسمان سے کچھ اٹھایا انہیں عطا کر دیا. اس کی شان یہ ہے کہ کن فیکون, اس نے کہا ہو جا. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ اس نے کہا ہو جا, اور وہ شے ہو گئی. اللہ جس کو جو کچھ دیتا ہے وہ خزانہ کن فیکون سے عطا کرتا ہے. اور اللہ کا وہ خزانہ امام کی انگوٹھی میں ہوتا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیں قبلہ فضائل اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی پریشان نہ ہوا کرے. کسی خطیب نے یہ بیان کیا, اب یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیے کہ اتنے بڑے خطیب نے پڑھا لہذا بس. جہاں آپ نے فضائل کے معاملے میں سوچا بس, وہی معرفت میں ساتھ چھوڑا. میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں, جہاں آپ نے سوچا بس وہی معرفت میں ساتھ چھوڑا. فضائل اہل بیت آپ سمجھ رہے ہیں, روزانہ ایک نئی شان ہے اللہ کی, اور اس کی شان کا مظہر اہل بیت ہے. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر گیا آپ کی خدمت, پریشان نہ ہوا کیجیے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے شعراء, کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی میر انیس یہ کہہ گئے, اب ہم اس سے آگے بڑھ کے کیسے کہیں.
میر ریس نے جہاں تک سمجھا انہوں نے بیان کیا. یہ سمجھ رہے ہیں، یہ نظم کر رہے ہیں. اور عزیزوں آپ کبھی غور تو کیجئے، مرزا دبیر جیسا شاعر ایک بات کہی ایک ربائی میں، اور دوسری ربائی میں اپنی اسی بات سے بڑھ کے کوئی بات نظم کر دی. کیوں کہ بھئی فضیلت اہل بیت کے سلسلے میں کوئی سمجھدار ضدی نہیں ہوتا. صلوات پڑھ محمد وآل محمد، ضدی نہیں ہوتا کہ بس بھائی ہم نے تو یہ کہہ دیا اور یہ ہماری سمجھ میں آ گیا لہذا بس یہی نہیں، یہ نہیں، بلکہ فضائل اہل بیت ہیں، اس میں مسلسل انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ ساری باتیں میں کسی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے، کسی عالم نے کوئی نقطہ پیش کیا تو اللہ اس کو اس کے اجر ضرور عطا کرے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ایک نقطہ ہم آپ نہ معلوم کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور بہترین نقطہ ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا کہ جب جناب سلیمان نے اللہ سے ملک مانگا، حکومت مانگی، تو جبرائیل ایک انگوٹھی لے کے آئے. سلیمان نے وہ انگوٹھی پہنی، سنا ہے نا اب، سلیمان نے وہ انگوٹھی پہنی. جب انگوٹھی پہنی تو سلیمان کو ملک عطا ہو گیا، حکومت عطا ہو گئی. وہ سلیمان کی انگوٹھی انبیاء میں وراثت کے طور پہ آگے بڑھتی رہی، رسول کے پاس آئی، رسول نے وہ انگوٹھی مولا علی کے حوالے کر دی. مولا علی نے حالت رکوع میں وہ انگوٹھی سائل کو دے دی. مولا علی نے وہ انگوٹھی سائل کو دے دی. اب ہمیں کیا معلوم کہ علی کی اس خیرات کا اسٹیٹس کیا ہے، لیکن اللہ نے بتایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہے کہ جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ 40 میں ایک. سنا نہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. حالانکہ میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ زکوٰۃ 40ویں حصے کو نہیں کہتے، اس کو سمجھیے. 40 میں ایک مطلب 41 میں بھی ایک، 42 میں بھی ایک، 50 میں بھی ایک، 60 میں بھی ایک، 79 تک ایک. جانتے ہیں نا اس پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں 2.5%، 2.5% نہیں بلکہ 40 میں ایک، 79 تک ایک، جب 80 ہو گئے تب 2. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیان ہوتا ہے نقطہ، یہ احتیاط کے ساتھ بیان ہوتا ہے. میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں. تو مولا علی نے زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی آنے والے سائل کو دے دی. اللہ نے کہا یہ علی کی زکوٰۃ ہے، علی کی زکوٰۃ ہے. اب پرانا نقطہ جو آج تک آپ نے سنا اور اس پر بھی آپ اس پر داد دیں گے وہ یہی ہے کہ بھئی جس انگوٹھی کی وجہ سے سلیمان کو حکومت ملی وہ علی نے زکوٰۃ میں دے دی. تو یوں سمجھا جائے کہ کم سے کم بھی اگر علی کی فضیلت کو سمجھا جائے تو سلیمان کی حکومت علی کی حکومت کا 40واں حصہ. سن لیا آپ نے؟ یہ نقطہ تو آپ نے سنا ہوگا. اب اس وقت میری محنت کیا کہوں بلکہ مولا کیا تھا. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ سلیمان اور سلیمان کی حکومت وہ سب جانے دیجئے. موسیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا خزانہ ہے کن فیکون، اور چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وہ خزانہ
میری انگوٹھی میں موجود ہے۔ ہائے 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 اب نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی انگوٹھی میں خزانہ کن فیکون موجود ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ خزانہ کن فیکون موجود ہے۔ علی نے فقیر کو سلیمان کی حکومت نہیں عطا کی، خزانہ کن فیکون عطا کی۔ اسے کہتے ہیں امامت۔ امامت کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ جب وہ انگوٹھی دی تو آیا ولایت نازل ہوئی۔ اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں امامت۔ بس خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا ایام ازاں ہیں۔ دیکھیے میں ایک اپیل ضرور کروں گا، مجلسوں میں کثیر تعداد میں آنے پر پابندی ہے، لیکن خدا کے لیے عزا میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ کوئی اس بات کو بہانہ بنا کر بخالت کا مظاہرہ نہ کرے۔ آپ اپنی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ نہیں عزا۔ اگر ایسے نہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے، لیکن بنان حسین جو خرچ کرتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ کی۔ آپ کو پتہ ہے ان کے نام پر کھانا کھلانا، ان کے نام پر پانی پلانا۔ دیکھیں ابھی میں مصائب بالکل نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک میسج دینا مجھے اس وقت۔ آپ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں تحریر فرمایا ہے کہ مادر حسین در جنت پہ جائیں گے، اور میں نے سب ترک کر دیا، بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور پھر اللہ کہے گا کہ آپ جنت پہ تشریف لائیں، تو بی بی کہیں گی پروردگار میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری نگاہ میں میرا رتبہ کیا ہے۔ اللہ کہے گا واپس چلی جائیے، اور جتنے آپ کے شیعہ ہوں ان کو لے کے آئیے، ہم ان کو بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت کریں گے۔ چونکہ لوگوں کو شیعہ کی حقیقت معرفت نہیں ہے، لہذا لوگ کبھی کبھی شک کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ بی بی میدان محشر میں آئیں گی، ایک ایک شیعہ کا روایت کے جملے ہیں، پیغمبر کی حدیث کے جملے ہیں، اس طرح سے چن چن کے اٹھائیں گی کہ جیسے کوئی طائر بیکار دانوں سے کام کے دانوں کو چن لیتا ہے۔ پھر جب وہ شیعہ در جنت پہ جائیں گے تو آواز آئے گی کہ تم بھی جنت میں آ جاؤ، تو وہ بھی کبھی داہنی جانب دیکھیں گے، کبھی بائیں جانب دیکھیں گے، اور کہیں گے پروردگار ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن شیعہ ہونا بھی کوئی آسان نہیں۔ ہم تو عرف عام میں شیعہ کہے جاتے ہیں، ورنہ شیعہ ہونا کوئی آسان بات نہیں، لیکن آگے گنجائش ہمارے لیے بھی۔ یہ مجلس کا تبرک، یہ سبیل، یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ تو جواب قدرت آئے گا کہ تم بھی میدان محشر میں چلے جاؤ، اور اگر کسی نے بنام اہل بیت تمہیں کھانا کھلایا ہے تو اسے لے آؤ، کسی نے تمہیں پانی پلایا ہے تو اسے لے آؤ۔ یہاں تک تو آپ نے سن لیا، آپ دیدہ بھی ہیں، اور مصائب کی طرف جب لوگ مائل ہو جائیں تو اس کے بعد فضائل کی طرف پلٹنا یا کوئی اور بات کرنا یہ ذاکری کا نقص ہے، لیکن میں مجبور ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ آپ سنیں گے، دیکھیں یہ آپ کے لیے تیسرا جملہ یہ ہے کہ جس نے تمہیں کھانا کھلایا اسے لے آؤ، جس نے پانی پلایا اسے لے آؤ، اور جس نے کبھی تمہاری غیبت کو رد کیا
اسے لیا. دیکھیں تبرک بھی تقسیم کیجئے اور بنا میں اہل بیت پانی بھی پلائی، خوب کمی نہ کیجئے. اللہ نے جو حیثیت آپ کو دی ہے اس کے اعتبار سے بغیر کچھ سوچے ہوئے بنا میں حسین خرچ کیجئے. لیکن تیسرا حصہ بھی یاد رکھیے، کسی نے تمہاری غیبت کو رد کیا، کسی شیعہ کی غیبت کو رد کرنا، یہ بھی جنت پہ جانے کا ضامن. آپ نے کچھ غور فرمایا؟ دیکھیں قبلہ، یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے، مجھے آپ بالکل معاف کریں کہ اکثر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ اس مرض میں گرفتار ہوتے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمٹمز ہی ظاہر نہیں ہوتے. دیکھیں میں آج کے حالات کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی سمٹمز ہی ظاہر نہیں ہوتے. آپ کبھی ٹھنڈے دماغ سے میری بات کے اوپر غور کیجئے گا. میں نے کسی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ 4 آدمی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا ذکر چھڑا، میں نے کہا وہ شعر بہت اچھے کہتے ہیں. اب عزیزوں سننے والوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. میں نے کہا وہ مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں، وہ مجلس بہت زوردار کرتے ہیں، اپنی تبرک بہت اچھا بانٹتے ہیں، ان کے گھر میں شب بیداری بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے بھی لوگ ڈالتے ہیں، لہذا میں عرض کر رہا ہوں ہوتا کیا ہے؟ میں کہا ہاں شعر تو اچھے کہتے ہیں مگر مجلس تو میسم زیدی اچھی پڑھتے ہیں مگر وہ شب بیداری تو بہت زوردار کرتے ہیں مگر کہا اور غیبت کا گھڑیال باہر آ گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. سنیں ہمارے بچے بھئی، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اور یہ غیبت لائیو بھی ہوتی ہے اور اب تو آن لائن بھی ہوتی ہے. سمجھ رہا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آن لائن واٹس ایپ پر کمنٹ کر رہے ہیں، اس میں غیبت برداشت نہیں ہو رہا ہے، کسی طرح سے برداشت نہیں ہو رہی. کسی کی تعریف جو ہے وہ برداشت ہی نہیں. کسی کا ذکر کر کے آپ دیکھ لیجیے، آپ یقین مانیں عالم یہ ہو گیا ہے، کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیجئے کہ صاحب وہ نماز شب کے پابند ہے تو آدمی کو یقین نہیں ہوتا. لیکن آپ کسی کے لیے کہہ دیجئے وہ شراب پیتے ہیں، دیکھا نہیں ہے مگر یقین آ جائے گا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کوئی گواہی نہیں ہے مگر یقین آ گیا، اور وہ بھی خالی اپنی ذات تک رکھا نہیں. اب سنا تم نے سنا، اب وہ جو ہیں وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ شراب پیتے، انہوں نے اس کو اور آگے فارورڈ کر دیا. یہاں یہ بھی نہیں کہنا پڑتا پلیز فارورڈ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ دیکھیں کرونا کا ماحول چل رہا ہے، کووڈ کا ماحول چل رہا ہے. اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں. مثلا انہوں نے کہا بھئی آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ آپ کو کووڈ ہے یا نہیں ہے، کرونا ہے یا نہیں ہے، تو کیا کیجئے؟ میں کہا بھئی 50 سیکنڈ تک یا 40 سیکنڈ تک سانس روک کے دیکھیے. اگر اتنی دیر تک سانس روک لیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نگیٹو ہیں. اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی نا، اب وہ کہاں تک صحیح تھیں کہاں تک یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس طرح کی باتیں آنے کا بھئی یہ کر کے دیکھیے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کووڈ پازیٹیو ہیں یا نگیٹو ہیں. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا سا ٹیسٹ، یہ ایمان کا ٹیسٹ، یہ تقوی کا ٹیسٹ، یہ پرہیزگاری کا ٹیسٹ، یہ دینداری کا ٹیسٹ. نہیں میں کچھ اور جملے کہہ دوں تاکہ تھوڑا سا غیرت پر چوٹ لگے کہ یہ گھر کی تعلیم و تربیت کا ٹیسٹ، یہ
خاندانی شرافت کا ٹیسٹ ہے، یہ باپ کی طرف سے آئی ہوئی نجابت کا ٹیسٹ ہے، یہ ماں سے ملی ہوئی شرافت کا ٹیسٹ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب اتنے جملے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کر دیے، کبھی اس ٹیسٹ کو بھی کر کے دیکھیے گا کہ کسی پروگرام میں، کسی نشست میں 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھئے اور کوشش کیجئے کہ 10 منٹ بولیے لیکن کسی کی غیبت نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، 10 منٹ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سن رہا ہے دندو بھائی؟ 10 منٹ بیٹھئے کہیں اور کسی کی غیبت نہ ہونے پائے، کسی کی برائی نہ ہونے پائے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، میں کہا صاحب ان میں یہ آئے پایا جاتا ہے لہذا یہ غیبت تھوڑی ہے۔ ارے وہی تو غیبت ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہی تو غیبت ہے۔ کچھ چیزیں عجیب و غریب ہماری یہاں رائج ہو گئی ہیں، میں کہا صاحب ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہے۔ ارے 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 کیا بک رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو برداشت ہی نہیں ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بات صحیح ہو تو وہاں برداشت کرنے کا کیا سوال ہے؟ نہیں بہت آسانی سے آپ نے سن لیا، اگر بات صحیح ہو تو وہاں برداشت کرنے کا کیا سوال ہے؟ برداشت تو غلط بات ہی کرنا پڑتی۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھئی غلط ہی بات تو برداشت کرنا پڑتی ہے، صحیح بات ہے اس میں برداشت کرنا اور نہ برداشت کرنا کیا؟ تو لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ان میں یہ عیب پایا جاتا ہے لہذا یہ بیان کرنا غیبت، یہی غیبت ہے۔ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہو اور آپ اس کو کسی اور کے سامنے بیان کریں، اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر کسی میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو اور آپ کسی کے سامنے بیان کریں تو اسے غیبت نہیں کہتے، اسے تہمت کہتے ہیں۔ تو تہمت بھی گناہ ہے اور غیبت بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے۔ اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا، غیبت بھی گناہ ہے۔ اللہ شیعوں سے کیا کہے گا؟ تم بھی پلٹ جاؤ، جس سے کھانا کھلایا ہو اسے لیا، جس سے پانی پلایا ہو اسے لیا، جس نے تمہاری غیبت کو رد کیا ہو اسے لے آؤ۔ میں جنت میں جانے کا ایک آسان راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کسی شیعہ کی، کسی مولا علی کی ولایت کے قائل کی، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کی کوئی برائی بیان کی، اگر آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، تب بھی آپ جنت میں جانے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ مزاج پیدا کیا، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسے کہتے ہیں، سمجھا، اسے کہتے ہیں رد غیبت، یعنی غیبت کو رد کر۔ میں نے کہا نہیں وہ ایسے ہیں، آپ نے کہا نہیں وہ ایسے نہیں، وہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ بس قبل میں نے بات کو تمام کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے گا، تو اگر یہ فطرت ہے تو اس فطرت کی تسلی کے لیے اہل بیت کے دشمن بہت ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ تو بہرحال اہل بیت کے نام پر اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے نام پر کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کودے لیے ہوئے، العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج میں سمجھ رہا ہوں کہ فضائل میں کچھ کمی ہو گئی، لیکن میں مصائب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہ کروں۔ عزیزوں، شب عاشور جناب ہور اپنے خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے، غلام آیا، آنے کے بعد کہتا سرکار خیمے میں چلیے، کھانا تیار ہے۔ اور نے غلام کی طرف دیکھا،
کہ تو نے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ ہاں. کہ پانی کا بھی اہتمام کیا ہے؟ کہ آب سرد کے جام دسترخوان پر رکھے ہوئے. حر نے ایک ہاتھ سے بیٹے کا بازو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے غلام کی کلائی پکڑی، دونوں کو لے کے اس خیمے میں داخل ہوئے. دیکھا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کے جام رکھے ہوئے. دونوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ دونوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ پانی ہے. اور دونوں کو لے کے خیمے سے باہر آئے. کچھ قدم خیام حسینی کی طرف بڑھے. جب ادھر سے العطش کی آواز آنے لگی تو ان دونوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ دونوں نے کہا حسین کو چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے. پیاس سے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے. کہ یہ بتاؤ کہ ہم پانی پئیں اور ساقی کوثر کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہیں؟ بیٹے نے کہا بابا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں. مجھے جہنم میں جانا گوارا نہیں، میں حسین کی جانب جانا چاہتا ہوں. بابا بسم اللہ چلیے. نہیں بیٹا ہم رات کو نہیں جائیں گے، جب صبح ہوگی تب ہم جائیں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ اور رات کا فائدہ اٹھا کے چلا گیا. صبح ہوئی اور عمر سعد کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا یہ بتا کہ کیا اب صلح کی کوئی صورت نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں اب صلح کی کوئی صورت نہیں، اب تو جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ زمانہ یاد کرے گا. کہا اگر جنگ ہوگی تو میں تلوار بھی چلاؤں. اس نے کہا مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم تلوار چلاؤ. کہ ہم تلوار تو چلائیں گے لیکن اتنا سمجھ لے کہ تیری طرف سے نہیں، حسین ابن علی کی طرف. کیا تو ڈر گیا؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. کہا ہاں میں ڈر گیا مگر موت سے نہیں، جہنم سے، آگ کے شعلوں سے، عذاب الہی سے. یہ کہہ کہ ہور چلے. بیٹا و غلام ساتھ ساتھ، ایک روایت میں ہے کہ بھائی بھی ساتھ آیا. امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. چلتے چلتے حر نے گھوڑے کو روکا. بیٹا آگے بڑھا. بابا کیا جانب حق جاتے ہوئے قدم رکتے بھی ہیں؟ بیٹا میرے قدم نہیں رک رہے. کہ پھر کہ بیٹا میں حسین کا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں حسین کا مجرم ہوں. اے بیٹا مجھے حسین کے سامنے ایسے لے چلو جیسے کوئی مجرم جاتا ہے. اے بیٹا اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو. دیکھیں قبلہ ہم بھی گناہگار ہیں، یہ ایام عزا ہیں. یہ ہمارے گھروں میں بچوں کو جو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، اس کی تعلیم ہمیں حر سے بھی ملی ہے. اپنے ہاتھ بنوا دیے، حسین کے سامنے جا رہے ہیں، قیدی بن کے جا رہے ہیں، مجرم بن کے جا رہے ہیں. اے بیٹا یہ نقاب میرے چہرے پہ ڈال دو. یہ حسین کے جو چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کہہ رہے ہیں نا، ان کے ذمہ دار میں ہوں. اے بیٹا میں حسین کے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں. بیٹے نے نقاب حر کے چہرے پہ ڈالی. روئیے عزیزو روئیے، آج حسین کے مہمان کا ماتم. نہیں جملہ بدل کے عرض کروں، آج آپ کے مہمان کا ماتم ہے.
اس سے پہلے کہ آگے بڑھتے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ اے بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا عباس و علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ کوئی جواب ہور دیتے، بیٹے نے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ اے بیٹا آپ کیا ہوا؟ ارے بابا قیامت ہو گئی، آقا حسین خود آ رہا ہے۔ اپنے کو گھوڑے سے گرایا، آواز دی میرے لال حسین کے میرے پاس آنے سے پہلے مجھے حسین کے قدموں تک پہنچا دے۔ بیٹے نے ہور کو حسین کے قدموں تک پہنچایا، ہور نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسین کے قدموں کو پکڑا۔ آقا کیا میرے ایسے خطاوار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اٹھایا، ہاتھوں کو کھولا، سینے سے لگایا۔ تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہے۔ کوئی کمی انشاءاللہ مصائب میں آج نہیں ہوگی، آپ رونے کے لیے آئے ہیں۔ لے جا کے خیمے میں بٹھایا، کچھ دیر اور سے گفتگو ہوئی، اب سنیں گے۔ آنے والا جیسا مہمان ویسا ہی میزبان۔ اگر آنے والے مہمان کو یہ خیال ہے کہ یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے میری وجہ سے الحدث کہہ رہے ہیں، تو اب حسین کو بھی اتنا خیال ہے کہ ایک مرتبہ اٹھے، اس خیمے میں پہنچے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے، رخسار نیلے ہو رہے ہیں، کلیجے کباب ہو رہے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں آلہ دار آلہ دار، ہائے پیار ہائے پیار۔ ایک مرتبہ حسین بچوں کے درمیان آئے، بچوں ہم جانتے ہیں تمہیں 3 دن سے ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا، لیکن بچوں دیکھو جب تک ہمارا مہمان اور ہمارے خیمے میں موجود ہے کوئی بچہ الحدث کی آواز بلند نہ کر۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ بچے خاموش ہوئے، کہا آؤ بچوں ہمارے ساتھ۔ سارے بچے آئے۔ دیکھیں قبل اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر مہمان گئے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اس نے بچوں سے کہا چچا کو آداب کرو، چچا کو سلام کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو سلام کرتے ہیں نا، آپ دعا دیتے ہیں بچوں زندہ رہو، سلامت رہو، ترقی کرو، پڑھو لکھو، خوش رہو، آباد رہو، ماں باپ کا سایہ تمہارے سروں کو برقرار رہے۔ ایک مرتبہ حسین ان سارے بچوں کو اس خیمے میں لے کے آئے جہاں حر موجود تھے، بچوں سے کہا آؤ ہمارے مہمان کو سلام۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزوں حر نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، کملائے ہوئے چہرے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے۔ ابھی 2-4 بچے سلام کرتے ہوئے گزرے تھے، اور گھبرا کے کھڑے ہو گئے، آقا کتنا امتحان لیجیے گا، اب میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو مہمان ہے، کہیں مہمان کو مرنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ آقا اب مہمان نوازی یہی ہے، اب میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی، سب سے پہلے حر کا غلام گیا، آقا حسین پہ اپنی جان قربان کر دی۔ اب حر نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹا بسم اللہ۔ آقا حسین جس کرسی پہ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، اے حر اس عمر میں جوان لال کا داغ اٹھائے گا؟ اس عمر میں جوان لال کا داغ اٹھائے گا؟ برداشت کر سکنا تو کر لینا۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں آقا حسین مجھے اس
بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کربلا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اے آقا حسین، آپ کو علی اکبر کا واسطہ، روئیے، آقا آپ کو علی اکبر کا واسطہ، میرے لال کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ملی اجازت، حر کا بیٹا میدان میں آیا اور عجز پڑا، تلوار چلانا شروع کی۔ وہ وقت بھی آیا کہ گھوڑے سے گرا، آواز دیا کہ حسین آپ پر میرا آخری سلام، بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ اور چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، دوڑتے ہوئے میدان میں آئے۔ لشکر نے حر کے بیٹے کو گھیر لیا۔ حر پوچھ رہے تھے یہ بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے، میرا لال کہاں ہے؟ یزیدی کہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ حر کا بیٹا کدھر ہے۔ ایک مرتبہ کانوں میں ایک مانوس سی آواز آئی، الیہ 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 الیہ، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بس حر اسی آواز کے سہارے ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کے کیا دیکھا؟ آقا حسین دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر، ہاتھوں کو جوڑا۔ آقا آپ نے غضب کیا، ارے کوئی آقا غلام زادے کی میت میں آتا ہے، اے حر تو نے بھی تو قیامت کی، کوئی بوڑھا باپ جوان لال کا جنازہ اٹھانے آتا ہے۔ ہماری جان قربان عزیزو، حر کے بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا، لے کے خیمے میں آئے، گنج شہیدہ میں لاشوں کو رکھا۔ ایک جملہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ حسین بی بی زینب کے خیمے کے قریب آئے، آواز دی بہن زینب دیکھو ہم حر کے بیٹے کا لاشا لے کے آئے ہیں، اے بہن زینب دیکھو گریہ میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، ہمارے مہمان کو احساس نہ ہو کہ بچے کی ماں رونے کے لیے موجود ہے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا عزیزوں، پھر وہ وقت آیا کہ حر میدان میں آئے، بہادر، شجاع، فن سپاہگری میں ماہر، اور میدان میں آئے۔ رجز پڑا، تم نے نبی کے نواسے کو خط بھیج کے بلایا، اب ان پر پانی بند کر دیا، ان کے بچے پیاسے ہیں، ان سے لڑ رہے ہو، ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو۔ یہ کہہ کہ تلوار نکالی، ایک ایک شخص مقابلے پہ آتا رہا، اسے قتل کرتے رہے، دو دو آئے، انہیں قتل کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک ساتھ سب نے حملہ کیا، اب حر نے بھی تلوار نکالی، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، پرے کے پرے الٹ دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے، لیکن خود بھی برابر زخمی ہوتے رہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حر کا گھوڑا بری طرح زخمی ہو چکا تھا، اس کے کان قطع ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں میں تیر لگ گئے تھے، لیکن حر کا رہوار تھا، کسی طرح سے آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حر کے گھوڑے نے جواب دے دیا، زمین پر گر کے وہ گھوڑا بھی شہید ہو گیا۔ سنی عزیزوں، یہ حر عجیب شہید ہیں۔ اب پاپیادہ کربلا کے میدان میں حر جنگ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، صاحب مالی سلطان نے لکھا ہے کہ پیدل جنگ کرتے ہوئے جناب حر نے 1250 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اب عزیزوں سامنے سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی، لوگ دور سے پھینک پھینک کے نیزے مارنے لگے، کچھ لوگ حر پر پتھر برسانے لگے۔ عزیزوں لیکن حر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اب جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین کی محبت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر چلایا جو حر کی پیشانی پہ آگے لگا۔ عزیزوں پیشانی میں تیر پیوست ہوا، حر زمین کی طرف چلے، آواز دی آقا حسین،
اپنے مہمان کی خبر لیجئے۔ بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، بھئی عباس آگے بڑھو، بنی ہاشم کے جوان آئے، حسین گھوڑے سے اترے، ہور کے سرہانے بیٹھے، سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں، کہا ہور کوئی آخری بات کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا، میرے آقا، میں صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آقا کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ کوئی مجھے جنت پہ جانے سے روکنے نہ پائے۔ کہا ہور کوئی اذیت تو نہیں ہے؟ کہ آقا پیشانی میں جو تیر لگا ہے اس کی وجہ سے جو خون ہے وہ رک نہیں رہا ہے۔ امام حسین نے اپنی ہوا کے دامن سے ہور کے زخم کو صاف کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہور کے زخم سر میں باندھ دیا اور نے کہا آقا حسین خدا حافظ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اور نے کہا حسین خدا حافظ، اور کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ میں ہاتھ جوڑوں گا، اے جناب اور آپ کے صدقے میں ہماری بھی خطائیں بخشوا دی جائیں۔ بس ابھی تو مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن کم سے کم آخر وقت میں چاہنے والا کریم ابن کریم حسین آ گیا، جس نے زخم کو صاف کر دیا، رومال سے پٹی باندھ دی،